بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی فائٹ کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ 10 محرم الحرام، جب امام حسین علیہ السلام کے بہت سے جانشین جام شہادت نوش کر چکے تھے، آج امام حسین علیہ السلام کسی کو بھی میدان میں جانے سے نہیں روک رہے تھے۔ جو بھی کربلا جانے کی اجازت مانگتا اسے اجازت دے دیتے۔ جناب علی اکبر آپ کے پاس آئے اور کہا، بابا جان ایک بات کہوں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جی بیٹا بولو۔ علی اکبر بولے، بابا جان بتائیں، میں نے آج تک آپ سے کچھ مانگا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے ماضی پر نظر دوڑانے کے بعد کہا، نہیں میرے شہزادے، تو نے آج تک مجھ سے کوئی خواہش نہیں کی۔ تو علی اکبر بولے، بابا جان آج میں آپ سے ایک گزارش کرنے آیا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام بولے، علی اکبر میں تیری زلف کے صدقے کائنات وار کے دے دوں، میرے بیٹے بول تجھے کیا چاہیے؟ علی اکبر بولے، بابا جان مجھے بھی کربلا جانے کی اجازت چاہیے۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام گش کھا کر زمین پر گر گئے۔ یہ دوسرا موقع تھا جب امام حسین علیہ السلام گش کھا کر زمین پر گرے تھے۔ ایک دفعہ پہلے جب امام حسن علیہ السلام کے بیٹے جناب قاسم علیہ السلام نے میدان میں جانے کی اجازت مانگی، اور دوسری دفعہ جب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے کربلا جانے کی اجازت مانگی۔ علی اکبر نے بابا کے قدم چومے۔ جب آپ ہوش میں آئے تو علی اکبر نے کہا، بابا جان اجازت دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، نہیں میرے بیٹے، میرے کندھوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں تیری لاش کو گھوڑے سے گرتا ہوا دیکھوں اور تیرے لاشے کو اٹھا کر خیمے میں لا سکوں۔ میں کسی صورت میں بھی تجھے جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ جناب علی اکبر بولے، بابا جان آپ کی اور آپ کے نانا کی دین کی دستار بچانے کے لیے مجھے جانے کی اجازت دے دیں۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ دنیا آپ پر انگلی اٹھائے اور کہے کہ دیکھو حسین نے سب کو قربان کر دیا، اپنے بھائی کا بیٹا قاسم بھی قربان کر دیا، بہن کے بیٹے اون و محمد بھی قربان کر دیے، بھائی عباس کو بھی قربان کر دیا۔ بابا جان میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ حسین نے دوسروں کے بچوں کو قربان کر دیا، لیکن جب اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی باری آئی تو اسے سینے سے لگا لیا۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام رونے لگے اور کہا، میں نے تیرے پیدا ہوتے ہی تجھے بہن زینب کے ہاتھوں میں دے دیا تھا، اس نے تجھے پالا ہے۔ اگر بی بی زینب تجھے اجازت دیتی ہے تو چلے جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے۔ جناب علی اکبر اندر داخل ہوئے اور کہا، اماں آج میں آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں۔ بی بی زینب تڑپ کر بولی، میرے بیٹے مجھ سے پانی نہ مانگنا، وہ نہیں ہے میرے پاس۔ میرے شہزادے تو مجھ سے میری جان مانگ لے، تیرے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔ جناب علی اکبر بولے، اماں میں جان لینے نہیں، جان دینے کی اجازت لینے آیا ہوں۔ آپ مجھے بھی اجازت دیں کہ میں کربلا میں جا کر اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کر سکوں۔ بی بی زینب یہ سن کر بے ہوش ہو گئیں۔ جب انہیں ہوش آیا تو جناب علی اکبر علیہ السلام آپ کے قدموں میں بیٹھے تھے۔ بی بی زینب اٹھیں تو علی اکبر کو دیکھا اور کہا، میرے شہزادے میں تجھے جانے کی اجازت کبھی نہیں دوں گی۔ علی اکبر کہنے لگے، اماں جب آپ مدینے میں تھیں تو کہتی تھیں کہ علی اکبر میں تجھے اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہوں، لیکن اب جب موقع آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو خدا کی راہ میں قربان کر دیا اور مجھے اس رتبے پر فائز ہونے کی اجازت ہی نہیں دے رہی۔ یہ سن کر جناب زینب نے علی اکبر کو سینے سے لگایا اور جانے کی اجازت دے دی۔ آپ خیمے سے باہر آئے اور جنگ پر جانے کے لیے تیار ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے کہا، جاؤ بیٹا اپنی والدہ سے مل آؤ۔ علی اکبر اپنی والدہ سے ملنے گئے تو انہوں نے کہا، علی اکبر میدان میں جا کر میری لاج رکھ لینا۔ علی اکبر نے کہا، امی جان بتائیے کیسے لاج رکھوں؟ ام لیلہ نے کہا، جیسے قاسم اور اون و محمد نے اپنی ماؤں کی لاج رکھی ہے۔ بیٹا کوئی بھی تیر تیری پشت پہ نہ ہو، سارے تیر تیرے سینے پر پیوست ہو۔ میدان جنگ سے یا تو کامیاب ہو کر آنا یا شہید ہو کر آنا۔ علی اکبر میدان کی طرف روانہ ہوئے
تو یزیدی سپاہی آپ کو دیکھنے لگے۔ آپ اتنے خوبصورت جوان تھے کہ جب آپ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو آپ کے پاؤں زمین پر لگتے تھے۔ حضرت علی اکبر میدان میں جا کر کھڑے ہوئے۔ عمر بن سعد نے حکم دیا کہ اسے تیر مارو، لیکن کسی نے تیر نہ اٹھایا۔ اس نے 3 بار حکم دیا، کسی نے تیر نہ نکالے، تو اسے غصہ آ گیا اور اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا، تم لوگ میرا حکم کیوں نہیں سن رہے؟ تو ایک سپاہی کہنے لگا، ہم اسے کیسے مار سکتے ہیں؟ اس کو دیکھ کر ہمیں اللہ کے نبی کی یاد آ جاتی ہے۔ ان کا چہرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ یہ سن کر عمر بن سعد کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لگتا ہے لیکن محمد نہیں ہے، اور حکم دیا کہ حملہ کر دو۔ تاریخ میں لکھا ہے جب یزیدی فوج کے پہلوان آپ کے سامنے جاتے تو شہزادہ علی اکبر انہیں شیر کی طرح فنار کر دیتے۔ جب ان کے سامنے کوئی نہ ٹک سکا تو عمر بن سعد نے کہا، چاروں طرف سے جناب علی اکبر کو گھیر لو۔ تاریخ میں ہے کہ 1200 سے 1300 کا لشکر آپ کو گھیر لیتا ہے۔ کہیں سے کوئی تیر چلاتا ہے، کہیں سے کوئی نیزہ پھینکتا ہے۔ اسی دوران ایک ظالم آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کے سینے مبارک میں برچھی مار دیتا ہے۔ برچھی کا لگنا ہی تھا کہ شہزادہ علی اکبر خیموں کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں، بابا حسین علی اکبر کا سلام قبول کرنا۔ جیسے ہی شہزادہ علی اکبر گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں، امام حسین علیہ السلام اللہ کے دربار میں کہتے ہیں، اے میرے خالق، میرے اکبر کی قربانی قبول کرنا۔ امام حسین علیہ السلام آپ کے پاس آئے تو آپ نے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، بیٹا ہاتھ ہٹاؤ۔ جب آپ نے ہاتھ ہٹایا تو تیر کی برچھی آپ کے سینے میں پیوست ہو چکی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھ سے باہر نکالا تو ساتھ ہی آپ کا دل بھی ہل گیا اور کربلا کی زمین پر لرزہ طاری ہوا اور آپ جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ سب دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے ڈھال ہو گئے، اکبر کی لاش لے کے چلا ہے علی کا لال، محشر تلک رہے گی تھکاوٹ حسین کو۔ ادھر خیمے سے آپ کی والدہ یہ سب منظر دیکھ رہی تھی کہ ایک دفعہ بچپن میں مشق کرتے ہوئے تیر آپ کے سینے کو چھو کے گزرا تھا، اور اب جب نیزہ آپ کے سینے کے آر پار ہو گیا تو اپنے خیمے میں کھڑی دیکھ رہی تھیں۔ ظالموں نے آپ کو شہید کر کے آپ کا سر نیزے پر لگا دیا۔ شام کی عورتوں نے آپ کو دیکھا تو کہا، خدا کرے اس جوان کی ماں مر گئی ہو۔ بی بی زینب نے جب یہ سنا تو عورتوں سے کہا کہ اس کی ماں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے جو تم لوگ ایسے بول رہی ہو؟ تو وہ عورتیں بولیں، اس کو دیکھ کر ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، اس کی ماں دیکھے گی تو جیتے جی ہی مر جائے گی۔ اس طرح جناب علی اکبر میدان کربلا میں 10 محرم الحرام کو جام شہادت نوش فرما گئے۔ سب فنون حرب سکھلاتے تھے عباس جری، صحن میں کرسی بچھا کر ماں بھی اکثر دیکھتی، مشق کے دوران ایک دن یوں ہی نیزے کی انی، چھو گئی سینے سے لیلا پر غشی طاری ہوئی۔ ایک یہ دن ہے میدان کربلا دیکھے کوئی، ہے جگر کے پار برچھی اور ماں ہے دیکھتی، کس طرح رہا ہو اس گفتگو کا اب بیاں، عورتیں جب شام کی کہتی تھی لے کر ہچکیاں، جس جواں کا نوک نیزہ پر ہوا ہے سر آیا، اس جواں سے پہلے یارب مر گئی ہو اس کی ماں۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سیریز کمپلیٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔